السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 105۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کامیابی کی گرم جوشی نے لندن کے سرد شام کو بھی خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ دونوں کسنگٹن کے اس ہوٹل سے ملحق ایک اطالوی ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے جس کی مدھم روشنیاں اور دھیمی موسیقی ایک پرسکون ماحول بنا رہی تھیں۔ شیشے کی بڑی کھڑکی سے باہر سڑک پر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور لوگ اپنے کوٹوں میں سمٹے تیزی سے گزر رہے تھے۔ فجر نے اپنا کوٹ کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا اور وہ بھی اپنا اوور کوٹ اتار چکا تھا۔ تو ایک بین الاقوامی فلم کی ہیڈ ڈیزائنر، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ولی نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس فجر کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں خالص فخر اور ستائش تھی۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں خزاں کے پتے ہوا میں ناچ رہے تھے۔ بہترین، وہ مسکرائی۔ میڈم، پھر تو اس جشن کو منانا چاہیے، ولی نے مینیو اٹھاتے ہوئے کہا۔ بتائیں کیا کھائیں گی؟ اس نے مینیو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سفید ڈریس شرٹ، کوہنیوں تک فولڈ کف اور گہرے کتھئی۔ وہ آج بھی اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے یہاں پہ آئی تھنک گہرے کتھئی بال ہونا تھا میرے خیال سے۔ فجر مٹھی پر تھوڑی ٹکائی سے دیکھ رہی تھی۔ جو آپ کھلا دے۔ خوبصورت سے بندھے اس کے بال اور ان سے نکلتی چند لٹیں۔ ابھی وہ مینیو دیکھ ہی رہے تھے کہ ولی کے فون نے میز پر تھر تھراہٹ پیدا کی۔ اس نے اسکرین پر نام دیکھ کر نظر انداز کر دیا۔ فون خاموش ہوا مگر چند لمحوں بعد پھر سے بجنے لگا۔ اس بار اس کی تھر تھراہٹ میں زیادہ بے چینی تھی۔ کوئی ضروری کال ہو سکتی ہے، فجر نے نرمی سے کہا۔ ولی نے ایک لمبا سانس لیا اور فون اٹھا لیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اب کیا آفت آ گئی، وہ دانت بھینچے بولا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جو فجر کو سنائی نہ دیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر ہوں، تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں۔ وہ فی الوقت نیل کے ڈرامے نہیں سن سکتا تھا۔ واہ، بیوی کیا ملی، تم دوست کو بھول گئے؟ دوسری طرف سے آواز آئی جس میں شکایت اور ڈرامائی پن بھرا ہوا تھا۔ میں تمہارے ہوٹل کے باہر ٹھنڈ میں ٹھٹر رہا ہوں اور تم عیش کر رہے ہو۔ تم ہو ہی منحوس آدمی، مطلب پرست۔ اس کے الزامات کا سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی ولی کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ کیا مطلب؟ تم لندن میں ہو؟ ہاں، تم سے ملنے آیا ہوں۔ تمہیں تو میری یاد آتی نہیں، سوچا میں ہی سرپرائز دے دوں۔ وہ چل بن گیا۔ ولی نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر فجر کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے ریسٹورانٹ کا نام بتا دیا۔ کچھ دیر بعد ریسٹورانٹ کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے بال سیاہ تھے، آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور چال میں ایک لاپرواہ سی توانائی۔ وہ سیدھا ان کی میز کی طرف آیا۔ وہ نیل تھا، اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہونے والا ایک ہندوستانی۔ ولی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیل سیدھا آیا اور پھر بنا کچھ کہے اسے چپک گیا۔ اب وہ یوں چپکے کھڑا تھا جیسے اس کی برسوں بچھڑی گرل فرینڈ ہو۔ باہر کی نسبت اندر سکون تھا اور اسے یہ سکون بھلا لگا۔ ولی اس کی حرکت پر دھیرے سے مسکرایا۔ بیوی کے لیے شوہر کا دوست سوتن سے کم نہیں ہوتا۔ فجر بھی اسے کچھ ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کرو۔ اس کی آواز پر نیل پیچھے ہٹا اور پھر فجر کی جانب متوجہ ہوا۔ فجر اور نیل نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے تنازع کے بعد انڈین اور ایک پاکستانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سرد شناسائی جس میں تجسس بھی تھا اور فاصلہ بھی۔ فجر ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے نیل کو جانتی تھی اور نیل کے لیے وہ پاکستانی ڈائن تھی جس نے اس کے دوست کو خوار کیا تھا۔ دونوں میں رسمی سی ہیلو ہائی ہوئی۔ چوکور میز کی ایک جانب فجر تھی اور دوسری جانب نیل اور ان کے درمیان ولی۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم آ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بتاتا تو تمہارے بیوی کے ساتھ ڈنر کا پلان کیسے خراب کرتا۔
اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور پھر فجر کی طرف مڑا۔ ویسے مبارک ہو، سنا ہے آپ نے لندن فتح کر لیا ہے، منار فیشنز اب بین الاقوامی ہو گیا ہے۔ شکریہ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ویسے یہ قابلیت کے بل بوتے پر ہے یا وہ جان بوجھ کر پنگا لے رہا تھا؟ کچھ لوگوں کو اپنی قابلیت منوانے کے لیے صرف کام کی ضرورت پڑتی ہے، جذباتی بلیک میلنگ کی نہیں۔ فجر کا جواب تیر کی طرح لگا۔ اس کا اشارہ صاف نیل کے سرپرائز کی طرف تھا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تم نے بتایا نہیں تھا کہ تمہاری بیوی صرف کپڑے ہی نہیں، لفظوں سے بھی لوگوں کو ادھیڑ دیتی ہے۔ اس نے ولی کو دیکھا۔ اب اگر کوئی خود کو ادھروانا چاہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ولی سے پہلے اس نے جواب دیا۔ کھانا کہیں پیچھے رہ گیا۔ ایک انڈین اور ایک پاکستانی اپنے نیوز چینلز کی طرح ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے۔ وہ منار فیشنز کی سی ای او ہے نیل، اور تم ایک کیفے کے مالک ہو۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ولی نے دونوں کے بیچ صلح کروانے کی ناکام کوشش کی۔ بالکل فرق ہوتا ہے، نیل فوراً بولا۔ میرا کیفے لوگوں کو جوڑتا ہے، انہیں خوشی دیتا ہے، اور فیشن تو لوگوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں فجر کو دیکھا۔ فجر نے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اگر فیشن احساس کمتری پیدا کرتا تو میں آج یہاں نہ ہوتی اور تم اپنے دوست سے ملنے نہ آتے۔ اب ماحول ایک دلچسپ جنگ کا میدان بن چکا تھا۔ ولی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاہور اور ایڈنبرا کے بیچ چھڑی اس لفظی جنگ کو کیسے روکے۔ ہاں ٹھیک کہا، میں یہاں صرف اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں۔ ہماری دوستی کا گواہ پورا ایڈنبرا ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ بس نہیں چل رہا تھا اس ہیزل آنکھوں والی ڈائن کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ کبخت، جب سے ان کی زندگی میں آئی تھی کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں تمہاری دوستی کو نہیں، پروفیشنلزم کو جانتی ہوں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ اور ایک کامیاب پروجیکٹ دوستوں کے ساتھ گپ شپ سے نہیں بلکہ لگن اور محنت سے ملتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو شعلہ فشاں نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ایک منار فیشنز کی مالک تھی، دوسرا نیلز کیفے کا، مگر لڑ ایسے رہے تھے جیسے سینڈوچ پر لڑنے والے دو بچے، اور سینڈوچ ہونک بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ خدا کے لیے بس کرو تم دونوں نے میری ڈنر ٹیبل پر بھاکا پاؤڈر بنا دیا ہے۔ اس کی آواز میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ نیل، تم چپ چاپ بیٹھو اور کھانا آرڈر کرو، اور فجر، تم اسے اگنور کرو، یہ پیدائشی ڈرامہ کوئین ہے۔ اس نے کوئین پر زور دیا۔ ولی کے اس جملے پر فجر کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور نیل نے بھی مصنوعی غصے سے منہ پھلا لیا۔ جنگ کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی، مگر ہوا میں اڑتے ہوئے لفظوں کی تپش اب بھی باقی تھی۔ ولی نے سکون کا سانس لیا۔ یہ جشن دو لوگوں کا تھا، مگر اب یہ تین لوگوں کی ایک ایسی شام بن چکا تھا جس میں کامیابی کی خوشی بھی تھی، دوستی کی شرارت بھی، اور ایک نئی انوکھی رقابت کی پہلی دستک بھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی سوئیاں سرکنے کی آواز آ رہی تھی۔ باہر کی دیوار پر شام کی سنہری دھوپ آخری ہچکیوں پر تھی۔ ارسل ایک موٹے شیشوں والے کمرے میں میز پر جھکا بیٹھا تھا، جیسے خود پر بوجھ لادے ہو۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی تھیں، جبڑے سختی سے بھیجے، اور آنکھوں کے نیچے نیند کی محرومی کے گہرے سائے۔ فجر کے ہاتھوں ہوئی ذلت وہ آج تک نہیں بھولا تھا۔ ولی کے تھپڑ اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ اس کی زندگی حرام ہو گئی تھی۔ مر جانا چاہتا تھا، مگر اپنے والدین کے لیے زندہ رہتا تھا۔ مگر ان سب سے بھی زیادہ خوفناک تھا وہ سکوت جو اس کے اندر پل رہا تھا، ایک ایسا سکوت جو نہ تو چیخنے دیتا ہے نہ رونے۔ میز پر ایک پورا پارسل صبح سے رکھا تھا۔ اس پر کوئی لیبل نہیں تھا، بس اس کا نام لکھا تھا۔ وہ کئی بار اسے دیکھ چکا تھا، جیسے اس سے نکلنے والی کوئی غیر مرئی کشش سے کھینچ رہی ہو، مگر وہ اب تک کام میں مگن ہونے کی وجہ سے نہیں کھول پایا تھا۔ مگر اب تھکن ایک بار پھر سے غالب آ چکی تھی۔ تسلیل کا زہر پھر سے دل میں اترا۔
फजर का इनकार, वली की बरतरी, अपनी शिकस्त, सब इसे अंदर से खोखला कर चुका था। इसने आहिस्ता आहिस्तगी से पार्सल उठाया, धड़कते दिल के साथ इसकी गिरहें खोली, जैसे जानता हो कि ये कोई आम लिफाफा नहीं, जैसे ये बहुत कुछ बदलने वाला हो। इसकी छठी हिस्स ऐलान कर रही थी। जैसे ही पार्सल खुला, पुरानी तस्वीर इसके सामने बिखर गईं, कुछ मेज़ पर गिरी, कुछ इसकी झोली में आ गई। कमरा अचानक सर्द महसूस हुआ, जैसे वक्त थम गया हो। इसने एक तस्वीर उठाई, आंखें इसे छूने के लम्हे हैरत से खुली की खुली रह गईं। तस्वीर में फुरकान कुरैशी सा, इसका चचा, जिन्हें वो बहुत चाहता था। मगर उसके साथ खड़ी लड़की, वो वो फजर नहीं थी, लेकिन फजर जैसी थी। नक्श नक्श वैसे, नाक की साख्त, होठों की नर्म सी कौस, हर चीज़ एक जैसी थी, मगर कुछ मुख्तलिफ था। जैसे वक्त की धुंध से उभरी कोई परछाई। फिर इसके जहन में झमाका हुआ। मुनार मेराज, फजर की वो बहन जो मर चुकी थी, जिसका इसके चचा के साथ ताल्लुक रहा था। इसके बाप के मुताबिक इसके चचा की हालिया हालत की जिम्मेदार वही थी। एक एक तस्वीर इसने झपट्टे में उठाकर देखनी शुरू की, जैसे किसी अधखुली कब्र से सच निकालने की कोशिश कर रहा हो। फिर एक देख लग फिर एक तह लगा कागज नजर आया, नया नुकोर कागज। इसके हाथ लरस रहे थे। फिर कागज खुला। पहला लफ्ज जो सामने आया, डीएनए एनालिसिस रिपोर्ट। इसकी आंखों के आगे धुंध छा गई, सांस हलक में अटक गया। लाइनें धुंधला रही थीं, लेकिन एक नाम बार बार चमक रहा था, फुरकान कुरैशी, बायोलॉजिकल फादर, फजर मेराज, सब्जेक्ट चाइल्ड। डीएनए रिपोर्ट से साबित होता था कि फजर फुरकान कुरैशी की बेटी थी। एक खालीपन, एक खौफ, एक सदाकत जैसे खंजर की तरह इसकी छाती के बीचों बीच पेवस्त हो गई। वो जो तस्वीरें देखते वक्त खड़ा हो चुका था, इसके हाथ से रिपोर्ट छूटकर मेज पर गिर गई। कमरे की हवा जैसे भारी हो गई, दीवारें करीब आ रही थीं, रोशनी धुंधला रही थी, सांस लेने में मुश्किल होने लगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मगर सब कुछ सामने था। फजर मेराजुद्दीन की बेटी नहीं थी, वो फुरकान कुरैशी की बेटी थी। यानी उसकी चचा साहब। नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। फजर फजर मुनार और फुरकान, नहीं, ये सब झूठ है। वो लड़खड़ा गया, जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। वो मेज़ के किनारे पर हाथ रखकर संभलने की कोशिश कर रहा था, मगर अंदर जैसे हर चीज़ शिकस्ता हो चुकी थी। इसके बाप ने इससे ये सब छुपाया था, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? वो चिल्ला उठा, आवाज़ में लर्जिश, आंखों में नमी और चेहरे पर तबाही थी। इसे सब याद आ रहा था, बचपन, खानदान की खामोशियाँ, मुन्नार का नाम जिसे हमेशा एक राज की तरह लिया गया, जिसे तबाही कर दाना गया, मगर जिसकी वजह से फजर को इससे दूर किया गया। और अब ये राज पूरी शिद्दत के साथ बढ़ चुका था। कमरा अब दफ्तर नहीं, अदालत बन चुका था, जहाँ वो सच्चाई के कटहरे में खड़ा अपने बाप को मुजरिम मानने पर मजबूर था। कमरे में एक सन्नाटा था, मगर वो खामोशी नहीं थी, वो इंतज़ार की धमक थी। वो लम्हा जो सालों से दबाया गया, आज लफ्ज़ बनने वाला था। बुरहान कुरैशी अपनी मखसूस ऊंची कुर्सी पर बैठा था, कंधों पर एक शाहाना शॉल, हाथ में चाय का कप, सामने रोशन शम्मा और चेहरे पर वही संगीन खामोशी जिससे कभी कोई सवाल टकरा नहीं सका। मगर आज दरवाज़ा धड़ाम से खुला था। अरसल अंदर दाखिल हुआ, थके कदम मगर लहराता हुआ वजूद, हाथ में वही डीएनए की रिपोर्ट, आंखों में खून उतरी हुई तेज रोशनी और सीने में एक ऐसा तूफान जो बरसने वाला था। बुरहान कुरैशी ने सर उठाया। बेटे की आंखों में कुछ था। वो पुरानी फर्माबरदारी नहीं, वो मुरवत नहीं, बल्कि शोला था। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बाबा। कमरे में गूंजती आवाज़ लकड़ी की दीवारों से टकराकर जैसे सदाएं बन गई। उसमें दर्द था, तकलीफ थी, टूटा हुआ मान था। बुरहान कुरैशी ने सकूत से इसकी तरफ देखा, कोई तासुर न दिया, बस राकित रहा। अरसल 2 कदम आगे बढ़ा। आप जानते थे कि फजर कौन है?
آپ جانتے تھے وہ منار کی ہم شکل ہے، فرقان چچا کی بیٹی ہے، ہمارا خون ہے، پھر بھی آپ نے اسے ٹھکرا دیا؟ کیوں؟ اس کے ہاتھوں میں تھا میری رپورٹ لرز رہی تھی۔ آپ نے کہا ہم معراج الدین کی اولاد کو اپنے دروازے پر قبول نہیں کریں گے، مگر یہ، وہ تو آپ کے ہی خاندان کی بیٹی تھی، آپ نے کیوں چھپایا مجھ سے؟ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ فرحان قریشی کی آنکھیں ذرا سکڑیں، جیسے صدیوں پرانے کسی زخم کو چھو لیا گیا ہو۔ ارسل کی آواز بلند ہو رہی تھی، جذبات کے بے قابو ریلے میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، آپ نے یہ جان کر بھی میری زندگی کو ایک سیاسی کھیل بنا دیا۔ میں کوئی وارث تھا یا کوئی مہرا؟ فرحان نے آخرکار آہستگی سے چائے کا کپ رکھ دیا۔ محبت سب کچھ نہیں ہوتی ارسل، محبت سب کچھ ہوتی ہے بابا، کم از کم میرے لیے سب کچھ تھی۔ اس کی آواز میں وہ تکلیف تھی جو مرد روتے ہوئے نہیں، بکھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا؟ اسے اب اپنا آپ نظر آنے لگا تھا، بے ساختہ اپنا سر پکڑ لیا۔ آپ نے فرقان چچا کی بیماری کو اپنی جیت سمجھا اور اورنگزیب خاندان سے دشمنی کو اپنی جنگ، مگر درمیان میں ہم بچے کیا تھے، بیج یا لاشیں؟ فرحان کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی لرزش آئی، جیسے وقت کے پردے پھٹ رہے ہوں۔ ارسل آگے بڑھا، میز پر رپورٹ پھینکی۔ یہ ہے آپ کا سچ، اور یہی ہے میری بربادی کا آغاز۔ آپ کے فیصلے نے مجھ سے فجر کو چھین لیا۔ کیا آپ کو کبھی افسوس ہوا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فرحان قریشی نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں نے جو کیا خاندان کے لیے کیا، تمہارے لیے بھی۔ جھوٹ! آپ نے جو کیا اپنی انا کے لیے کیا، اور میں آج پہلی بار آپ سے سوال کر رہا ہوں، فرحان چچا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ سب جاننے کے لیے تم ابھی بچے ہو ارسل۔ نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آپ نے مجھے بوڑھا کر دیا، میرے کندھے جھک گئے ہیں بابا، دیکھیں میں اپنی نظروں میں گر گیا ہوں۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے وارث ہو۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی۔ میں وارث نہیں بننا چاہتا، میں صرف وہ مرد بننا چاہتا تھا جسے فجر قبول کرتی، اور آپ نے وہ بھی چھین لیا۔ وہ اپنی آستین سے آنکھیں صاف کرتے ڈی این اے رپورٹ وہیں پھینکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھے فرحان قریشی کی بھویں سکڑ گئیں، ان کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اتنا بڑا راز آخر کون جانتا تھا؟ باقی کا کھانا غیر معمولی خاموشی میں کھایا گیا۔ ماحول میں تناؤ ایسا تھا کہ اسے چھری سے کاٹا جا سکتا تھا، البتہ فجر نے اسے خاموشی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ ہر دھونے والوں کے بعد ایک جتاتی نظر نیل پر ڈالتی۔ نیل غصے سے پاستے میں کانٹا گھما رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس ہیزل آنکھوں والی ڈائن کو اٹھا کر واپس پاکستان پھینک سکتا۔ کھانے کے بعد وہ ریسٹورانٹ کی گرمائش سے نکل کر لندن کی سرد رات میں آ گئے۔ تیز یک بستہ ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ فجر نے فوراً کوٹ کے بٹن بند کیے اور گرم اسکارف اپنی گردن اور کانوں کے گرد مزید کس کر لپیٹ لیا۔ ولی نے اپنا اوور کوٹ پہنتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے نظریں پھیرے ہوئے تھے۔ تھوڑی واک کرتے ہیں، پھر کہیں بیٹھ کر کافی پئیں گے، اس نے تجویز دی۔ باہر نکلتے ہی نیل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ولی کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ جان بوجھ کر فجر کو چڑھانا چاہتا تھا۔ فجر نے اپنی نظروں کی تپش اس کی پشت پر مرکوز کر دی۔ ولی نے یہ محسوس کرتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا اور نیل کو نرمی سے کھینچ کر اپنی دوسری جانب کر لیا۔ اب وہ ان دونوں کے درمیان ایک انسانی دیوار کی طرح چل رہا تھا، ایک طرف بیوی، دوسری طرف بیوی نما دوست، ایک طرف انڈیا، دوسری طرف پاکستان۔ فجر نے کوٹ شوز پہن رکھے تھے اور اس کا بڑا سا چمڑے کا بیگ کندھے سے لٹک رہا تھا۔ تم واپس کب آ رہے ہو؟ نیل نے بغیر کسی تمہید کے فوراً پوچھا۔ کچھ ٹائم اور، ولی نے آہستگی سے جواب دیا۔ واپس؟ لیکن کہاں؟ فجر کے کان کھڑے ہوئے، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اسکاٹ لینڈ، اپنے ملک۔ اور کہاں؟ نیل نے منہ بنا کر جواب دیا، جیسے یہ دنیا کی سب سے واضح بات ہو۔ فجر نے ولی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوالات کا طوفان تھا۔ تم اسکاٹ لینڈ واپس چلے جاؤ گے؟ ان کی کبھی اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ولی جواب دیتا، نیل بول پڑا،
4 سال ہو گئے ہیں اسے آپ کی وجہ سے خوار ہوتے ہوئے، اب تو آپ کو مان جانا چاہیے۔ 4 سال ہونے والے تھے ان کے نکاح کو، اور نیل صحیح کہہ رہا تھا۔ تو کیا مجھے بھی اسکاٹ لینڈ جا کر رہنا ہوگا؟ وہ اب بھی ولی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری تھی کہ ولی کو لگا وہ کسی بھی لمحے بارود کی طرف پھٹ سکتی ہے۔ لڑکیاں اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہیں، نیل نے ایک فسادی ساز کی طرح آگ لگائی۔ ولی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فجر کے قریب ہوا۔ مجھے پاکستان پسند آ گیا ہے، میں تمہارے ساتھ وہیں رہ لوں گا۔ اس نے بارود پر سیفٹی پن لگا دی۔ فجر کے چہرے پر ایک دم چمک لوٹ آئی، جیسے سرد رات میں کوہر چھٹ گیا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر نیل کو ایک فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ البتہ وہ ولی کی بات پر بھڑک اٹھا تھا۔ تم یوں نہیں مکر سکتے ولیم۔ اس نے آگے بڑھ کر ولی کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ تم نے واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، ہم تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ تم نے کہا تھا دلہن واپس لے کر آؤ گے۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی پاکستانی داماد بن کر وہیں رہتے ہوئے؟ وہ اسے غیرت دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ پاکستانی تب بھی برا نہیں ہے، تم کیوں مجبور کر رہے ہو؟ فجر آگے بڑھی۔ انڈیا اور پاکستان ایک بار پھر سے بیچ سڑک پر آمنے سامنے تھے۔ نیل نے بے یقینی سے ولی کو دیکھا۔ مجھے تمہاری مدد کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، تمہیں اردو ہندی نہیں سکھانی چاہیے تھی، تم ایک نمبر کے احسان فراموش ہو۔ وہ خفگی سے کہتا ہوا ان سے چند قدم آگے نکل گیا۔ ولی کو اس وقت کچھ بھی کہنا فضول لگا۔ وہ فجر کی جانب مڑا تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ فجر نے کندھے اچکائے اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد اسے پیر ہیلز میں ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ رک گئی۔ میں مزید نہیں چل سکتی، مجھے جوتے تبدیل کرنے ہیں۔ وہ فٹ پاتھ کے قریب رکھے ایک سنگی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ولی اور نیل بھی رک گئے۔ نیل اب بھی منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ فجر نے اپنے کوٹ شوز اتارے اور اپنے بڑے سے بیگ سے سنیکرز نکالے جو اس نے احتیاطاً رکھ لیے تھے۔ وہ دونوں خاموش کھڑے تھے۔ تم بالکل بدل گئے ہو ولیم، تم وہ آدمی نہیں ہو جو میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ نیل اب شکوے کر رہا تھا۔ فجر نے جھک کر سنیکر پہنا اور اب وہ اس کے تسمے باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسکارف اور کوٹ کی وجہ سے اسے جھومنے میں مشکل ہوئی۔ ٹھہرو، میں کر دیتا ہوں۔ ولی اس کے سامنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ نیل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا، نیل کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں شرارت، جیت اور خالص جلانے کا عنصر تھا، اور پھر واپس ولی کو دیکھنے لگی جو اس کے سنیکرز کے تسمے باندھ رہا تھا۔ سنیکرز پہننے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہ، سکون مل گیا۔ پھر اس نے قطرے معصومیت سے ولی کی طرف دیکھا۔ میں یہ بیگ اٹھا کر تھک گئی ہوں، کیا تم یہ پکڑ لو گے؟ ولی نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کا بھاری بیگ پکڑ لیا۔ اب وہ ان کے آگے چل رہی تھی۔ آرام دہ سنیکرز پہنتے ہی اس کی چال میں نئی توانائی آ گئی تھی۔ وہ دونوں پیچھے رہ گئے تھے۔ ولی نے اس کا بیگ ویسے ہی پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی شاپنگ بیگ پکڑے ہو۔ ایڈنبرا کی جتنی لڑکیوں کو تم نے ریجیکٹ کیا تھا نا، ان سب کا بدلہ یہ پاکستانی عورت تم سے لے رہی ہے، وہ چل بن کر بولا، جبکہ ولی صرف مسکرایا۔ تم ولیم جوسف ہو ہی نہیں سکتے، میں مان ہی نہیں سکتا، میں مانتا ہی نہیں، تم اتنی کیسے بدل سکتے ہو؟ کہاں گیا تمہارا غرور، تمہاری انا؟ نیل کو تو جیسے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ولی نے آگے چلتی فجر کی پشت کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ محبت میں کیسی انا، کیسا غرور؟ وہ مجھے دنیا کی ہر شے سے قیمتی ہے، وہ محبت سے بولا۔ وہ تمہاری حرکتوں سے دکھ بھی رہا ہے۔ نیل نے برا سا منہ بنایا۔ چلتے چلتے وہ ایک روشن کونے پر کھڑی کافی شاپ کے پاس پہنچ گئے۔ فجر بھی رک گئی۔ کافی کون لائے گا؟ سوال ولی کا تھا، جو جوتے پہنا کر، جوتے اٹھا کر غلامی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر رہا ہے نا، وہی لائے گا۔ نیل نے طنز کیا۔ کچھ لوگوں کو محبت اور غلامی کا فرق سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہاں چپ رہ سکتی تھی؟ میری اور ولیم کی دوستی کسی بھی محبت سے زیادہ گہری اور پرانی ہے۔ نیل نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ اس سے پہلے کہ لفظوں کی یہ جنگ مزید شدت اختیار کرتی، ولی نے ہاتھ میں پکڑا بیگ زمین پر رکھا۔ اس کی خاموشی اور حرکتیں دونوں کو چونکا دیا۔ بس
اس کی آواز اس بار جھنجھلائی ہوئی نہیں بلکہ حتمی تھی۔ میں کافی لینے اندر جا رہا ہوں۔ میرے واپس آنے تک تم دونوں نے اپنے معاملات سلجھا لیے ہوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دونوں کو سخت نظروں سے گھورا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرو یا نظر انداز، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری موجودگی میں یہ چونچ لڑانا بند ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑا اور کافی شاپ کے اندر چلا گیا۔ باہر لندن کے سرد رات میں فجر اور نیل اکیلے رہ گئے۔ کافی شاپ کے شیشے کے دروازے پر لگی گھنٹی بجی اور ولی کچھ دیر بعد باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے پیپر کپ تھے جن سے گرم بھاپ اٹھ کر لندن کی سرد ہوا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کے منظر پر ڈالی اور اس کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑے کھڑے تھے۔ ایک کا رخ مشرق کی طرف تھا تو دوسرے کا مغرب، جیسے 2 مخالف قطب جو کسی صورت ایک دوسرے کو قبول کرنے پر راضی نہ ہوں۔ ان کی قدموں کے درمیان فجر کا وہ بھاری بھرکم بیگ ایسے رکھا تھا جیسے کوئی لاوارث سامان ہو۔ وہ دونوں اتنے ضدی تھے کہ ولی کے دیے گئے الٹی میٹم کے چند منٹوں میں بھی ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس بھرا اور ان کے بیچ کے خالی جگہ پر کی۔ ایک کپ نیل کی طرف بڑھایا اور دوسرا فجر کی طرف۔ دونوں نے خاموشی سے کپ تھام لیے۔ تم اپنے لیے نہیں لائے؟ نیل نے اپنے کپ سے اٹھتی مہک کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا دل نہیں ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ فجر ہمیشہ کی طرح آدھا کپ چھوڑ دے گی اور اسے کھانے پینے کی اشیاء ضائع کرنا برا لگتا تھا۔ اس کی بچی ہوئی کافی وہ پی لیتا تھا۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک انکہا معمول تھا۔ اس نے جھک کر زمین پر رکھا بیگ اٹھایا اور ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دائیں بائیں چل رہے تھے اور وہ ان کے بیچ میں، جیسے 2 متحارب ملکوں کے درمیان ایک امن فوجی ہو۔ ماحول کی کشیدگی کم کرنے کے لیے اس نے نیل سے بات شروع کی۔ ایڈنبرا میں سب کیسے ہیں؟ آنٹی، انکل ٹھیک ہیں؟ وہ اسکاٹ لینڈ کا، وہاں کے جاننے والوں کا اور گھر والوں کا پوچھ رہا تھا۔ نیل بھی مختصر جواب دیتا رہا۔ لندن کی سڑکوں پر رات گہری ہو رہی تھی کہ گیس لیمپس کی زرد روشنی وکٹورین عمارتوں پر پڑ کر ایک پراسرار سا حسن پیدا کر رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے اچانک پوچھ لیا، ویسے یہ کافی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ اس نے یہ سوال یوں ہی پوچھا تھا، مگر اگلے ہی پل نیل اور فجر دونوں نے ایک ہی لمحے میں اپنے اپنے کپ اس کی طرف بڑھا دیے۔ تم پی کر دیکھ لو۔ 2 ہاتھ، 2 کپ اور بیچ میں وہ۔ اب وہ کس کا تھام تھا؟ ایک کو تھامنا موت تھا۔ نہیں شکریہ۔ وہ ان کی اس سرد جنگ سے تنگ آ کر انکار کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ایک برہم نظروں سے دیکھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ چہرے پر اب شرمندگی تھی۔ اس کی قسمت بھی عجیب ہی ہے۔ نیل نے ولی کی چوڑی پشت کو تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا، جو بیگ اٹھائے ان سے چند قدم آگے چل رہا تھا۔ پہلے 2 سال باپ نے قید رکھا، اب بیوی نے کر لیا۔ اس کے آخری جملے پر فجر کے قدم جیسے زمین میں گر گئے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ باپ نے قید میں رکھا؟ اس نے الجھ کر نیل کو دیکھا۔ اس کی آواز میں خالص حیرانی تھی۔ اس کے یوں چونکنے پر نیل بھی ایک پل کو رکا۔ آپ کو نہیں پتا؟ وہ واقعی حیران تھا۔ کیا ولیم نے ابھی تک اسے یہ سب نہیں بتایا؟ کیا نہیں پتا مجھے؟ فجر کی الجھن بڑھ رہی تھی۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ نیل نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر لکھی بے خبری کو پڑھا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کے چہرے پر وہ نشان کیوں ہے؟ اس بار فجر کے اندر صحیح معنوں میں کچھ ٹوٹا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ نشان جسے اس نے کبھی معمولی چوٹ سمجھا تھا، اس کے پیچھے ایک کہانی تھی، ایک قید، ایک باپ۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی اور پھیلی ہوئی آنکھوں سے نیل بہت کچھ سمجھ گیا۔ اسے شاید پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے تانا مارنے کی کوشش میں ایک بہت گہری اور حساس بات چھیڑ دی تھی۔ اس کے لہجے سے طنز غائب ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر خاموشی سے آگے بڑھ گیا اور ولی کے ساتھ جا ملا، جبکہ فجر چند پلوں کے لیے وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔
لندن شہر اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ ڈبل ڈیکر بسیں گزر رہی تھیں، لوگ ہنس بول رہے تھے، مگر فجر کے لیے جیسے وقت تھم گیا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کی نظریں صرف ولی کی پشت پر جمی تھیں، اس شخص پر جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، مگر اسے آج احساس ہوا کہ وہ اس کی روح پر لگے سب سے گہرے زخم سے ہی ناواقف تھی۔ باہر کی سردی کچھ بھی نہیں تھی، اصل ٹھنڈ تو اب اس کے اندر اتر رہی تھی۔ رات کیسے گزری تھی؟ یہ سوال صرف ولی کے سینے میں دفن تھا۔ ایک طرف نیل کی جذباتی بلیک میلنگ اور بچپنے کی ضد تھی، دوسری طرف فجر کی ہر دھرمی۔ اسی تو ان دونوں کے CEOs ہونے پر شک ہونے لگا تھا۔ اس نے ان دو متحارب محاذوں کے بیچ ایک نازک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے رات گزاری تھی، ایک ایسا پل جو کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا تھا۔ ایئرپورٹ کا وسیع و عریض لاؤنج اپنی تمام تر روشنیوں اور ہنگاموں کے باوجود ایک عجیب سی اداسی لیے ہوئے تھا۔ تینوں روانگی کے گیٹ کے قریب کھڑے تھے۔ فجر اور نیل کے درمیان فاصلہ اب بھی برقرار تھا، مگر کل والی تلخی کی جگہ اب ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ دونوں کسی صورت ولی کو بانٹنے کو تیار نہیں تھے۔ نیل کا سامان چیک ان ہو چکا تھا اور اب الوداع کا وقت تھا۔ وہ ولی کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت لوٹ آئی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک گہری اداسی بھی چھپی تھی۔ اس نے ولی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اس بار اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں، صرف خالص دوستی کا مان تھا۔ جلدی واپس لوٹ آ جانا، ایڈنبرا تمہارے بغیر سونا ہے، تم نے وعدہ کیا تھا، بھولنا مت۔ ولی نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ آ جاؤں گا۔ نیل اس سے الگ ہوا اور پھر فجر کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر وہی پرانی رکاوٹ ابھری، مگر پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اور آپ بھی بھابھی صاحبہ۔ اس نے آخری جملہ خاص طور پر فجر سے کہا تھا۔ کہا اس نے فجر سے تھا، مگر ولی کا چہرہ بے ساختہ سرخ پڑ گیا، دل میں ہلچل سی مچ اٹھی، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ فجر نے اس کے برعکس انتہائی سنجیدہ انداز میں صرف سر ہلایا، جیسے یہ خطاب قبول کر لیا ہو۔ نیل نے آخری نظر ان دونوں پر ڈالی اور وہیں ٹھہر گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے، دونوں کے خاص طری رنگ کے لمبے کوٹ انہیں ایک جیسا دکھا رہے تھے۔ ہیزل آنکھوں والی لڑکی اور اس کے ساتھ کھڑا وہ نشان زدہ چہرے والا لڑکا جو دنیا کی نظروں سے بچا کر اسے اپنی پناہ میں لیے ہوئے تھا، وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، وہ منظر مکمل کرتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا، اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اگر ولی اس لڑکی کے لیے خوار ہوا تھا تو یہ خوار ہونا رائے گاں نہیں تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے بہت حساس، یعنی ٹچی تھی، وہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی تھی، حتیٰ کہ اس کے بہترین دوست کے ساتھ بھی نہیں۔ وہ غلط جگہ خوار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ادھورے پن کو بھرتے تھے، ایک دوسرے کے قرب کا مرہم تھے، ایک دوسرے کی کمی کا جواب تھے۔ اس نے دل کی گہرائی سے ان دونوں کے لیے دعا کی، ایک آخری بار ہاتھ ملایا اور مڑ کر امیگریشن کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جال میں اب سکون تھا۔ جب نیل نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ولی نے ایک لمبا سانس بھرا۔ اس نے مڑ کر فجر کو دیکھا، جو اب بھی اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں نیل غائب ہوا تھا۔ لندن کی سردی اب ایئرپورٹ کے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارے دوست بالکل پسند نہیں آیا، ناک چلا کر کہا اور پلٹ گئی۔ اچھا؟ ولی نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ شاید اس کا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے تیز تیز چل رہی تھی۔ کس بات سے فرق پڑتا ہے؟ وہ شرارتی آنکھیں لیے پوچھ رہا تھا۔ مجھے زہر لگتے ہیں وہ لوگ جو میری چیزوں پر حق جتائیں، لیکن میں کوئی چیز تو نہیں ہوں۔ اس نے کس معصومیت سے احساس دلایا۔ وہ فوراً رک گئی، ولی کو بھی رکنا پڑا۔ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا اگلا جملہ سننا چاہتا ہو۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ میں بھی تمہارا ہی ہوں۔ اس نے شرارت چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ کیا تم نہیں ہو؟ بھوئیں سکیڑ کر الٹا پوچھا۔ وہ اب سڑک کے درمیان کھڑے تھے، لوگ ان کے آس پاس سے گزر رہے تھے۔ تم کہہ دو گی تو ہو جاؤں گا۔
وہ ایک قدم آگے آیا۔ وہ اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کشادہ پیشانی، کٹاؤ دار ہونٹ، غمزدہ بال، کتھئی آنکھیں، اور وہ نشان۔ مسٹر جوزف کو اگر لگتا تھا کہ ان کا بیٹا دنیا جہان کا وجیحہ ترین مرد تھا تو انہیں صحیح لگتا تھا۔ میں کیوں کہوں؟ وہ نظریں چرا گئی۔ اگر تم نہ ہوئے تو؟ وہ ایک قدم مزید آگے آیا۔ جانم، کہو تو صحیح، تمہارے ہونے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس نے اس قدر خوبصورتی سے کہا کہ فضا تھم سی گئی۔ وہ چند ثانیے ایسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے ہنس دی۔ لندن کی فضا میں بہار چھا گئی تھی۔ یہ شام کے بعد کا وقت تھا۔ ایسٹ اینڈ کا علاقہ، جہاں تاریخ اور جرم کی داستانیں ایک دوسرے میں گندھی ہوئی تھیں، رات کے سائے میں ڈوب رہا تھا۔ وائٹ چیپل کی ایک گلی جو اپنی پتھریلی زمین اور گیس لیمپ کی یاد دلانے والی مدھم روشنیوں کی وجہ سے مشہور تھی، ایک آسیب زدہ خاموشی اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ دونوں ایک پرانی وکٹورین عمارت کے سامنے کھڑے تھے، جس کی دیواروں پر وقت نے اپنی کہانیاں لکھ دی تھیں۔ فجر کی آواز میں ایک زندگی سے بھرپور جوش تھا۔ وہ عمارت کے گوتھک طرز تعمیر پر تبصرہ کر رہی تھی۔ مجھے کافی پینی ہے۔ وہ جب بول بول کر تھک گئی تو فرمائش کی، میں سامنے والے کیفے سے لے کر آتا ہوں۔ ولی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک اپنائیت تھی۔ یہاں سے ہلنا مت۔ فجر نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا اور اس کی نگاہیں ایک بار پھر عمارت کے نقش و نگار میں کھو گئیں۔ اسے ولی کا یوں خیال رکھنا ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ گلی میں اترتی شام کی دھند ایک پراسرار خوبصورتی رکھتی تھی۔ وہ اپنے فون میں مصروف تھی۔ ایک سیاہ چمکتی ہوئی سیڈان کار جیسے کسی شکاری جانور کی طرح بے آواز گلی میں داخل ہوئی اور فجر کے پاس آ کر ایک جھٹکے شروع کی۔ اس کا انجن یوں خاموش تھا جیسے وہ بجلی سے چل رہی ہو۔ فجر نے سر اٹھایا۔ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی۔ گاڑی کے پچھلے دروازے کھلے اور چند لڑکے گاڑی سے اترے۔ وہ کم عمر تھے، جیسے کالج اسٹوڈنٹس ہوں جو نشئی تھے۔ فجر کا جسم خطرے کو بھانپ کر سرد پڑ گیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک نقاب پوش نے کسی عقاب کی طرح جھپٹ کر اس کا بازو فولادی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے! اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی، کیونکہ دوسرے نقاب پوش نے اپنے دستانے والے ہاتھ سے اس کا منہ بھینچ لیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے ناخن حملہ آور کے بازو پر لگے، مگر ان کی گرفت میں کوئی لرزش نہ آئی۔ اس نے اپنے نوکیلے ہیل والے جوتے سے اس کی پنڈلی پر وار کیا، جس سے وہ کراہا، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے اسے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینک دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ایک دھماکے کی طرح گونجی اور گاڑی اندھیرے میں گم ہو گئی۔ گاڑی کے اندر فجر کی بقا کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ تنگ جگہ، سگریٹ اور سستی شراب کی ملی جلی بدبو اس کا دم گھونٹ رہی تھی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح لڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی کوہنی ایک نقاب پوش کے پیٹ میں ماری، اپنے ناخنوں سے دوسرے کا چہرہ نوچنے کی کوشش کی، اور جب ایک نے اس کے بال پکڑ کر اسے قابو کرنا چاہا تو اس نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ پر کاٹ لیا۔ گاڑی کی رفتار زیادہ نہیں تھی، وہ بس آس پاس مختلف گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ چھوڑو مجھے! اس کی آواز میں خوف پر غصہ غالب تھا، مگر ان کے چہروں پر کوئی تاثر نہیں تھا، سوائے ایک شیطانی خوشی کے۔ ایک نے اس کا سر پکڑ کر سیٹ کی کھڑکی سے دے مارا۔ شیشے سے ٹکرانے کی آواز کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، دوسرے نے اپنی پستول کا بھاری پٹ نکالا اور اس کی کن پٹی پر پوری قوت سے وار کیا۔ ایک گہری سیکھننگ آواز ابھری۔ اس کے منہ سے ایک کربناک آہ نکلی اور آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اس کی پیشانی سے گرم خون کی ایک لکیر بہہ کر اس کی آنکھ میں داخل ہو گئی، جس سے اس کی بینائی مزید دھندلانے لگی۔ اس کی مزاحمت اب کمزور پڑ رہی تھی، ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنے لگے تھے، مگر حوصلہ ابھی زندہ تھا۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی، مگر نہیں کھل پائیں۔ ولی کیفے سے کافی لے کر مڑا ہی تھا کہ اسے اپنی پشت پر ایک غیر معمولی سکوت کا احساس ہوا۔ وہ سکوت جو کسی طوفان سے پہلے آتا ہے۔ ٹائروں کی ایک تیز چرچراہٹ کی آواز نے اس کا دل حلق میں پہنچا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جس جگہ فجر کھڑی تھی، وہاں اب صرف ہوا تھی۔
एक स्याह कार तेज रफ्तारी से गली के कोने से मुड़ रही थी। वहां खड़े चंद लोग खौफजदा थे। इनमें से एक तो पुलिस को फोन मिला रहे थे। फजर, कॉफी के कप इसके हाथ से गिरकर जमीन पर बिखर गए और वो सर पर कार के पीछे भागा। इसके कदमों में जुनूनी तेजी थी। इसके फेफड़े जल रहे थे, मगर इसे सिर्फ वो कार नजर आ रही थी। इसने कांपते हाथों से फोन निकाला। अब वो पुलिस को फोन कर रहा था। इसकी सांसें टूटी हुई थी। इसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, मगर वो गाड़ी का मॉडल, रंग और वाइट चीपल की गली का पता बता रहा था। कार तंग गलियों की भंवर में गायब हो रही थी और वली की उम्मीद हर कदम पर दम तोड़ रही थी। फिर अचानक कार एक सुनसान मोड़ पर रुकी। वली के कदम वहीं जम गए। पिछला दरवाज़ा खुला और एक बेजान वजूद को किसी कचरे के ढेर की तरह फुटपाथ पर धकेल दिया गया। फजर, इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचकर मसल दिया हो। एक लम्हे के लिए इसके पांव जमीन में गड़ गए। इसकी आंखों के सामने माजी के वो तमाम चेहरे घूम गए जिन्हें वो खो चुका था। इसकी माँ नैन्सी, नहीं, अब और नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में किसी और औरत को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। ये ख्याल इसके अंदर बिजली बनकर दौड़ा और वो अपनी तमाम तर कुव्वत से इसकी तरफ भागा। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लड़के ने बाहर झांका। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और फिर गाड़ी वहाँ से रवाना हो गई। वो उनके पीछे नहीं जा सकता था। इसने फजर को अपनी बाहों में उठा लिया। वो लम्हा जब इसका जख्मी खून आलूद चेहरा वली के सामने आया, वक्त जैसे थम गया। इसकी पेशानी पर गहरा जख्म था जिससे खून बह रहा था। होंठ फटे हुए थे। आंखें खोलो, प्लीज़ फजर, प्लीज़। इसकी आवाज़ एक टूटी हुई सरगोशी थी। इसने फजर को खुद में ऐसे भींच लिया जैसे वो इसे अपनी रूह में छुपा लेना चाहता हो। वो जो मुकम्मल साकित थी, इसकी हरकत पर कराह उठी। इसकी कराह ने जैसे वली की रुकी हुई सांसें बहाल कर दी। वो जिंदा थी। खुदा का शुक्र है वो जिंदा थी। आई एम सॉरी फजर, आई एम सो सॉरी। इसे लगा था इसने फजर को हमेशा के लिए खो दिया। इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम औरत को खो दिया था। वो तो इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने वाला था। वो इसके चेहरे को देख रहा था, इसके बहते खून और गहरे जख्मों को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस जख्म पर हाथ रखे, कहाँ मरहम लगाए। मैं ठीक हूँ, फजर ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। वो इसे खुद में भींचे हुए यही जुमला दोहराता रहा। इसकी आवाज़ में सदियों का दर्द सिमटाया था। इसकी खून आलूद खुशबू गले के नथनों से टकरा रही थी और तभी दूर से पुलिस के सायरन की तेज होती आवाज़ सुनाई दी जो इस खामोश जख्मी लम्हे को चीरती हुई इनकी तरफ बढ़ रही थी। रईस पेंशन की दीवारें पहले से कहीं ज़्यादा ऊंची और खामोश थीं। इसने खुद को एक ऐसी दुनिया में कैद कर लिया था जहाँ जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये खामोशी इसकी ढाल थी, मगर इस ढाल के पीछे इसका दिल हर लम्हे छलनी हो रहा था। वो अपने वसी स्टडी रूम में था जब इसका फ़ोन प्राइवेट नंबर से रोशन हुआ। इसके जबड़े भींच गए। आंखों में एक सर्द अज़म के पीछे छुपा हुआ खौफ लहरस रहा था। इसने कॉल मौसूल की। वही मशीनी नस्वानी आवाज़ गूंजी। मानना पड़ेगा रईस औरंगज़ेब, अपनी मोहब्बत से ही मुँह मोड़ लिया। रईस की मुट्ठी इस कदर ज़ोर से भींची कि इसके नाखून हथेली के गोश्त में पेवस्त हो गए। और तुम्हें ये लगता है मैं जज्बात को अपनी कमज़ोरी बनने दूंगा? अच्छा, आवाज़ में तंज बढ़ गया। तो फिर इस वीडियो से भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? चलो देख लेते हैं। कॉल कट गई और एक वीडियो पैगाम मौसूल हुआ। स्क्रीन पर वाइट चीपल का वही मंजर था। फजर का हंसता हुआ चेहरा, स्याह कार की आमद और फिर वो भयानक तशद्दुद। हर चीख, हर थप्पड़, पिस्तौल की बुट का हर वार सीधा इसके दिल पर लग रहा था। वो मंजर जब इसे खून में लथपथ फुटपाथ पर फेंका गया। रईस का जिस्म पत्थर का हो गया। ये सब बस इसीलिए किया गया था ताकि इसकी कमज़ोरी को मज़ीद हवा दी जाए, इसे तोड़ फोड़ कर रख दिया जाए, इसे जज्बाती तौर पर कमज़ोर किया जाए। वीडियो ख़त्म हो गई। खामोशी छा गई। इसके जबड़े इस कदर भिंचे हुए थे कि दांत पीसने की आवाज़ सुनी जा सकती थी।
आंखों में बरसों से कैद शुदा खौफ उभर आया, जिसे वो बाहर नहीं निकलने दे सकता था, वरना इसका दुश्मन मज़ीद ताकतवर हो जाता। मगर कब तक? सिर्फ उसे तकलीफ देने के लिए फजर महराज को तकलीफ दी गई थी, उसे इस्तेमाल किया गया था। ये एहसास रूह फरसा था। और फिर एक गैर इंसानी जानवरों जैसी धाड़ इसके हलक से निकली। इसने मेज़ पर पड़ा शीशे का पेपर वेट उठाया और पूरी कुव्वत से दीवार पर लगी अपनी ही तस्वीर पर दे मारा। शीशा किरची किरची हो गया, बिल्कुल इसके दिल की तरह। फिर अपना फ़ोन उठाया और इसे दीवार पर पटक दिया। इसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। अब वो गहरे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखों से आग बह रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो ऐसे जाल में फंस चुका था जहाँ से निकलना नामुमकिन था। उसे घेर लिया गया था। मंजर बदल गया। ये अब मुनार का कमरा था। इसने रईस की हालत का हिस्स उठाते हुए जूस का एक पुरसुकून घूंट भरा। इसके लबों पर एक गहरी मुतमईन मुस्कुराहट थी। आंखें दुनिया जहान की चमक को मात देती थी। मलका के बिछाए जाल से कोई नहीं बच सकता, एक अदा से कहा और उठ खड़ी हुई। वो सिल्क के स्याह काफ्तान में थी, घुंघराले बाल झूल रहे थे। फिर इसने मजीद पर रखी गाड़ी की चाबियां उठाई। अभी मुझे तुम्हारा मजीद तमाशा देखना है रईस औरंगज़ेब, जल्द मिलेंगे। फिलवक्त इसे गुर्देजी ख़ानदान से निपटना था। गहरी सांस लेकर वो एक अदा से चलती बाहर निकल गई। फिर एक झटके से रुकी, पलटी और दरवाजे की ओर से अंदर झांका। दीवार पर लगी फजर की तस्वीर पर नज़र पड़ी। सॉरी बेबी गर्ल, लेकिन तुम्हें अभी बहुत सफ़र करना है। पुलिस स्टेशन की सफ़ेद दीवारें और फ्लोरोसेंट लाइट्स की तेज़ रोशनी माहौल में एक अजीब सी ठंडक घोल रही थी। हवा में जरासीम, गोश्तबा और कॉफ़ी की और सस्ती कॉफ़ी की मिली जुली बू रची थी। हवा में जरासीम, कश्तवा और सस्ती कॉफ़ी की मिली-जुली बू रोची थी। फजर के सर पर सफ़ेद पट्टी थी, जहाँ पिस्तौल के बुट से गहरी चोट की गई थी। जख्म की टीसें उभर रही थीं, मगर इससे ज़्यादा इसके अंदर एक तूफ़ान बरपा था, जिसकी लहरें इसके हवासों को मुअत्तल कर चुकी थीं। उन लड़कों को एक सेल में बंद कर दिया गया था। वो नशे में धुत एक दूसरे को धक्के दे रहे थे और बेहंगम कहके लगा रहे थे, जैसे ये सब इनके लिए एक खेल हो। उनके मुजरिमाना रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस के लिए ये एक मामूली केस था। नशेई लड़कों का एक और बेमकसद तशद्दुद का वाक़या। किसी का ध्यान इसके पीछे छुपे भयानक जाल की तरफ नहीं गया था। वली एक कुर्सी पर बैठा था। इसका जिस्म साकित था, मगर आंखों में एक दहकती हुई आग थी जिसे वो बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किए हुए था। इसकी नज़रें सलाखों के पीछे कैद उन लड़कों पर जमी थीं जो अब भी हंस रहे थे। उनकी हंसी उसके ज़ब्त के पैमाने को लबरेज कर रही थी। इसने एक गहरा सांस लिया और उठकर इंस्पेक्टर के पास गया। इसकी आवाज़ स्पॉट और जज्बात से आ रही थी। अगर ये लड़के माफ़ी मांग लें तो मैं उन पर से चार्ज हटाने को तैयार हूँ। इंस्पेक्टर ने हैरत से इसे देखा और फिर फजर की तरफ, जो खुद वली की बात पर शशदर रह गई थी। लड़कों ने भी ये सुना और उनके कहके एक लम्हे के लिए थम गए। वो हैरान थे कि जिस शख्स की आंखों में इनके लिए नफरत का समंदर ठाटे मार रहा था, वो अचानक इतनी आसानी से कैसे मान गया। वैसे भी वो स्टूडेंट्स थे, उन्हें सेल से बाहर लाया गया। उन्होंने फजर से माफ़ी मांगी, मगर उनके लहजे में नदामत का शायबा तक न था। ये सिर्फ एक रस्म थी जिसके बाद वो आज़ाद हो सकते थे। फजर खामोश रही। इसकी नज़रें वली के चेहरे पर जमी थीं। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, लड़कों ने एक दूसरे को देखा और फिर फातिहाना अंदाज में हंसने लगे। इनके चेहरों पर दर्द और हकारत थी। वो अपनी गाड़ी में बैठते हुए ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे। इनकी गुफ्तगू में किसी जगह का नाम भी आया, जिसे वली ने अपने जहन में महफूज कर लिया। चलो अब सीधा ट्रेन चलते हैं, आज की रात का जश्न तो बनता है। वली ने इनकी गाड़ी को नज़रों से ओझल होने तक देखा। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। फिर इसने संजीदगी से फजर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसे अंदर बिठाया। होटल की तरफ वापसी का सफ़र खामोशी में कटा। ये एक भारी बोझल खामोशी थी जिसमें हज़ारों अनकहे सवाल तैर रहे थे।
फजर उलझी हुई थी। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये हमला बेमकसद था या उसके पीछे कोई था? वली इतना पुरसुकून क्यों था? होटल पहुंचकर वली ने इसे दर्दकुश दवा दी और आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। कोई ख़ास बात नहीं की, बस इसकी ज़रूरत की हर चीज़ का ख्याल रखा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। फजर लेटी रही, आंखें बंद किए, मगर जहन जाग रहा था। जाने कितनी देर गुजरी होगी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो अंदर दाखिल हुआ। फजर ने बमुश्किल सर उठाकर इसे देखा। वो मुझे अपने कमरे में अकेले डाल रख रहा है। क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकता हूँ? वो बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा था। इसके अंदाज में एक ऐसी मासूमियत थी कि फजर की नकाहत के बावजूद इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और इसने सर इस बात में हिला दिया। वो बेड की दाईं जानिब दीवार के साथ रखे सोफे पर बैठ गया। फजर दाईं करवट लिए लेटी थी, दोनों हाथ तकिए पर गाल के नीचे रखे थे। कमरे में नीम तारीकी थी। खिड़की से छनकर आती चांद की दूधिया रोशनी और मेज पर रखे लैंप की मध्यम जर्द रोशनी में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बस देख रहे थे। जुबानें खामोश थीं, मगर आंखें सवाल जवाब में मसरूफ थीं। फजर की आंखों में खौफ के साए थे और वली की आंखों में एक गहरा समंदर, जिसकी तह में तूफान छुपे थे। वो मजबूत थी, मगर आज डर गई थी। वो बहादुर था, मगर आज इसने खौफ को बहुत करीब से महसूस किया था। कई लम्हे यूं ही गुजर गए, फिर वो धीरे से उठा और इसके करीब आकर नीचे नर्म कालीन पर बैठ गया। इसने अपनी पुश्त बेड के किनारे से निकाली। तुम्हें नींद नहीं आ रही? इसने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। इसकी आवाज़ में एक अजब सी नरमी थी। आ रही है, लेकिन सोने का दिल नहीं है, वो हौले से बोली। सोने का दिल कैसे करेगा? इसने अगला सवाल किया। नजरें अब भी बाहर खला में कुछ तलाश कर रही थी। जब तुम इस निशान की कहानी सुनाओगे? फजर की आवाज़ में एक जिद थी। वो आज ये राज जानना चाहती थी। इसका निशान गुज़रे सालों में काफ़ी हद तक भर गया था। अब वो जेल का हिस्सा था, न उभरा हुआ था, न बुरा लगता था। इसके गले की गिल्टी और डूबकर उभरी। चंद लम्हे गहरी खामोशी छाई रही और फिर इसकी आवाज़ उभरी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। डैड को मुसलमानों से नफरत है, उसने कहानी शुरू की। फजर की तमाम तर तवज्जो अब इसकी आवाज़ पर थी। वो उसे देख रही थी, उसे सुन रही थी। वो नहीं चाहते थे कि हम बहन भाई कभी किसी मुसलमान से मिले या हम में से कोई किसी मुसलमान से शादी करे। मुसलमान होना तो दूर की बात है। इसकी आवाज़ में बरसों का दर्द था। वो उनके निकाह के बाद की कहानी सुना रहा था। हर लफ्ज़ के साथ फजर की पलकें भारी हो रही थी। दर्द कुछ दवा अपना असर दिखा रही थी और दिन भर का जहनी और जिस्मानी थकावट इस पर गालिब आ रही थी। मुझे ये निशान इसलिए दिया गया कि मुझे कोई इसके साथ कबूल ना करे, ख़ास तौर पर तुम। इसने अपनी बात मुकम्मल करके रुख मोड़ा ताकि फजर के तासुरात देख सके, और वो साकित रह गया। वो सो चुकी थी। इसकी सांसें एक मुनज़्ज़म तरतीब से चल रही थी और उसके मासूम चेहरे पर सुकून था। इसके संजीदा चेहरे पर एक धीमी सी उदास मुस्कुराहट उभरी। वो जाने कितनी देर इसे देखता रहा। फिर वो आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ, इस पर कंबल दुरुस्त किया और कमरे की मध्यम रोशनी को वैसे ही छोड़कर बाहर निकल गया। इसने बाहर से दरवाज़ा लॉक किया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इसकी चाल में अब एक नया अज़म था। रात अभी बाकी थी और इसे द डेन नामी जगह का हिसाब चुकाना था। इसके अंदर का लावा फटने को तैयार था। कुछ देर बाद जब वो अपने कमरे से बाहर निकला तो वो वली नहीं था जो आमसा नजर आता था। वो रात का एक साया था, इंतकाम की आग में लिपटा एक वजूद। इसने स्याह चमड़े की जैकेट पहनी थी, सर पर स्याह कैप इस तरह खींच ली थी कि इसका चेहरा छिपने लगा था। चेहरे पर चढ़ा स्याह मास्क इसकी शनाख्त को मुकम्मल तौर पर निगल चुका था। वो पार्किंग में खड़ी गाड़ी तक आया। कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, सिर्फ एक ठोस बेरहम इरादा था। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इसने चंद लम्हे स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे। इसकी आंखें बंद थीं, मगर जहन में फजर का खून आलूद चेहरा और उन लड़कों के तमस्खर उड़ाते कहकहे गूंज रहे थे। फिर गाड़ी शहर की सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। वो जानबूझकर उन गलियों से गुजरा जहाँ कोई नहीं था,
जैसे वो खुद को आने वाले तूफान के लिए तैयार कर रहा हो। एक पुरानी जंग आलूद मार्केट के पास पहुंचकर रोका। वहाँ एक दुकान थी जो रात गए तक खुली रहती थी, जहाँ तामीराती सामान मिलता था। इसने दुकानदार को पैसे दिए और बिना कुछ कहे एक ठोस वजनी लोहे की सलाख उठा ली। इस सलाख की ठंडक इसके दस्ताने पहने हुए हाथों में उतरती महसूस हुई, जैसे ये इसकी रातों की तोसी हो। वहाँ से निकलकर वो मजीद आधा घंटा सड़कों पर घूमता रहा, जब तक इसे दी डैन का धुंधला सा नियोन साया नजर नहीं आया। ये जगह शहर के एक फरामोश शुदा सनती इलाके में थी, जहाँ कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो जाती थी। ये जराइम पेशा अफराद का अड्डा था, एक ऐसी जगह जहाँ रात की तारीकी में गुनाह परवान चढ़ते थे। इसने गाड़ी कुछ फासले पर एक अंधेरी गली में रोकी, इंजन बंद किया और रात की खामोशी को खुद पर तारी होने दिया। इसने कैब को मजीद नीचे खींचा, मास्क दुरुस्त किया और अपने भारी कम-बैट बूटों के तस्मे कसे। फिर इसने साथ वाली सीट से वो लोहे की सलाख उठाई। गाड़ी का दरवाज़ा तकरीबन बेआवाज़ खुला और वो बाहर निकला। अब वो मजबूत कदम धरता अंदर बढ़ रहा था। इसके बूटों की आहट बजरी पर एक मनहूस थाप की तरह गूंज रही थी। दी डैन के दरवाजे पर कोई गार्ड नहीं था। यहाँ आने वाले खुद अपनी हिफाजत के जिम्मेदार थे। इसने जंग आलूद दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर बाहर से भी ज़्यादा गलीज था। हवा में सिगरेट, शराब और इंसानी पसीने की बू का एक नाकाबिले बर्दाश्त इम्तजाज था। एक कोने में कुछ लोग ताश खेल रहे थे, जबकि एक टूटी हुई मेज़ पर दो लड़के बैठे थे जो नशे में तकरीबन डूब चुके थे। इनकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरों पर अहमकाना मुस्कुराहट थी। उनमें से एक वही था जिसने फजर को गाड़ी से बाहर फेंकने के बाद खड़े होकर इसे देखा था। इसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। वली साए की तरह इनकी मेज़ पर आ खड़ा हुआ। इसकी आमद इतनी अचानक और खामोश थी कि एक लम्हे के लिए उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। फिर एक लड़के की नज़र उस पर पड़ी। इसके नशे में धुत आंखें पहले हैरत से फैली, जानलेवा खौफ ने जगह बना ली। कौन हो तुम? इसकी ज़बान लड़खड़ाई। इसने जवाब नहीं दिया। आंखों में कोई जज्बा नहीं था, न गुस्सा न नफरत, सिर्फ एक बर्फानी सर्द मोहरी। इसने एक कदम आगे बढ़ाया और लोहे की सराख हवा में बुलंद की। पहला वार हुआ और उसके साथ ही एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सलाख सीधा उस लड़के के दाएं हाथ पर पड़ी थी। हड्डी टूटने की करख्त आवाज़ ने बाकी मांदा शोर को चीर दिया। वो कुर्सी से गिरकर फर्श पर तड़पने लगा। इसका चेहरा दर्द से मस्क हो चुका था। दूसरा लड़का हवास बाख्ता होकर उठने की कोशिश कर रहा था कि इसका दूसरा वार इसके बाएं हाथ पर पड़ा। इसकी चीख हलक में ही घुट गई। वली की हरकत में एक मशीनी दरिंदगी थी, न कोई इजाफी हरकत, न कोई ज़ाया शुदा लम्हा। वो दोनों अब फर्श पर पड़े थे, अपने टूटे हुए बाजुओं को समेटे हुए दर्द से बिलबिला रहे थे। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, घसीट कर दूर जाना चाहते थे, मगर बेसुध। वली उनके ऊपर एक कहर बनकर खड़ा था। उसने दर पे कई वार करके उन दोनों के सिर्फ हाथ तोड़े, कहीं और नहीं मारा था। एक कोने में बैठे वो ताश खेलते लड़के भाग गए थे। फिर इसने झुककर इस लड़के के बालों को अपनी आहनी गिरफ्त में लिया। इसकी आंखों में अब दहशत नाच रही थी। अपनी मैडम को मेरा पैगाम दो, इसकी आवाज़ उभरी, मगर ये वो आवाज़ नहीं थी जो फजर सुनती थी। ये गहरी, खुरदरी और एक बाज़ी स्कॉटिश लहजे में थी। उसे मेरा ये पैगाम दो कि मैं उसकी शहरक तक पहुँच कर रहूँगा। ये कहकर इसने उसका सर फर्श पर पटक दिया और सीधा खड़ा हो गया। एक नज़र फर्श पर तड़पते हुए उन नशेइयों पर डाली और फिर जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से पलट गया। इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बूटों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई और फिर रात की खामोशी में गुम हो गई। दी डैन में अब सिर्फ दो इंसानों के कराने की आवाज़ें थी और हवा में एक पैगाम गूंज रहा था, एक ऐसा पैगाम जो खून और टूटी हुई हड्डियों से लिखा गया था। तो गाइस, मैं इस एपिसोड को यहीं एंड कर रही हूँ और कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यार,
آج والا جو ایپیسوڈ ہے نا، ایک تو اس میں یہ والا ٹوسٹ آیا ہے کہ منار جو ہے وہ فجر کی ماما ہے، مطلب وہ اس کی بڑی بہن نہیں ہے، وہ اس کی ماں ہے، اور اتنی کوئی واہیات ذلیل ماں ہے، اللہ ایسی ماں کسی کو نہ دے۔ مطلب وہ اپنی ہی بیٹی کو استعمال کری ہے، گھٹیا عورت، اسی کو مطلب کسی بھی جگہ پہ گھسیٹ رہی ہے، اس کی جان خطرے میں ڈال رہی ہے، اس کے لیے سازشیں کر رہی ہے، اس کو مارنا چاہتی ہے، اس کو مروانا چاہتی ہے، اس کے ہاتھوں سے دوسروں کو مروانا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں یہ عورت کیا کرنا چاہتی ہے۔ ابھی تک جتنے بھی ویلنس میں نے پڑھے ہیں نا، ان میں سب سے برے مجھے یہی لگی ہے، اور ابھی تک مجھے یہ ویلن ہی لگ رہی ہے۔ بیک سٹوری بھی مطلب کیا ہی ہے، پہلے اس نے رئیس کے خاندان کو اجاڑا، حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور اب رئیس کو اجاڑ رہی ہے اور اپنی ہی بیٹی کو مارنا چاہتی ہے، یا سم ہاؤ اس کے ہاتھوں سے کسی کو بلکہ سب کو مروانا چاہتی ہے۔ کیسی عورت ہے یار یہ، اتنی گھٹیا سی، بہت بری ہے۔